الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ دولت کے پجاری کا نقصان، لیکچر نمبر 123۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأت من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ تین کام دولت کمانے والے کے لیے، اور تین ہی کام آخرت کمانے والے کے لیے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جو شخص دنیا کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اٹھتا سوچتا بیٹھتا کاروبار ہی کاروبار، بس فکر ہی یہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نہ کوئی شریعت۔ من کانت الدنیا ہمہ، مقصد حیات دنیا، مقصد حیات عبادت نہیں، اس کے 3 نقصان۔ نمبر 1، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بکھیر دیتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، قابو ہی نہیں آ رہا۔ اور جب اللہ کسی کام کو بکھیرنا چاہے، ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ یہ پہلا نقصان، پہلا نقصان۔ اور ہم سارا دن کام ہی کرتے رہتے ہیں، کاروبار تجارت، یہ سارے کام ہیں، اور اتنی مشغولیت ہے کہ حقیقی بلڈ جو ہے ان کو بھی فون کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، کام جو بکھرے ہوئے ہیں سمیٹنے میں نہیں آتے۔ کتنی دنیا جو شکایت کرتی ہے، کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ایک مائنڈ ہے کہ ساری کاوشیں، کوششیں، سوچیں، محنتیں، مشقتیں دنیا سنوارنے کے لیے، کہ میں کمزور ہوں، میرا بھائی کا سٹیٹس اپ، میں کمزور ہوں۔ میں نے دیکھا ہے، دیکھیں آپ، ٹیبل پر گاڑی کی چابی ہم اکثر محفل میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا لاہور میں، اس نے ٹیبل پر گاڑی کی چابی رکھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس پہ گاڑی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ جب وہ گیا نا، ختم ہوئی ہماری میٹنگ، وہ اتنی بڑی چابی کرولا کی تھی، اس نے جا کے وہ چابی موٹر سائیکل میں لگائی، دیکھنے والے کو کہ اس کے پاس گاڑی ہے۔ مقصد حیات۔ تو پہلا نقصان کیا ہے؟ کام ہی قابو نہیں آتے، کام ہی بکھر کر رہ گئے۔ دوسرا نقصان، وجعل فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے درمیان فقر، فقیری نہیں جاتی، لینڈ لارڈ ہو گیا، دل کا پھر بھی فقیر ہے۔ جیسے 10 لاکھ بل بنے گا شادی کا، اور اللہ کے راستے میں 600 روپے کی، 6000 کی ایک دیگ چنے چاول کی بچوں کو بھیج دو، فقیری، فقیری۔ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سمجھتا ہے ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، شکر ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر اس سے نیچے والے کو دیکھیں تو 10 دفعہ شکر کریں الحمدللہ۔ مالک مکان کرایہ دار کو جب پورشن دیتا ہے وہ 10 دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ شکر کرے کہ اللہ نے یہ مکان دے رکھا ہے، اور یہ دیکھو یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے اور یہ کرائے پہ رہتا ہے، ہمارے پورشن میں رہتا ہے۔ اور جب ہم چاہیں گے کہیں گے خالی کر دیں سر، ہمیں خود ضرورت ہے، وہ بیچارہ پھر آگے تلاش کرتا ہے۔ تو دوسرا نقصان اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔ اور تیسری بات، دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی رب نے مقدر میں لکھ دی۔ یہ بڑی خوبصورت بات، ہر انسان کی دنیا اللہ نے لکھ دی۔ میں سعودی عرب میں تھا نا، تو ہم کٹھے 3-4 بھائی وہاں پر کٹھے ہو گئے، والدہ بھی 6-7 مہینوں سے، تو میں اپنے قسیم سے ملنے آیا، والدہ محترمہ رحمہ اللہ کا۔ اب انہوں نے دیکھا بھی پیچھے تو ایک بھائی رہ گیا پاکستان میں، یہ 4 ادھر سیٹلڈ ہو رہے، اکیلے میں مجھے مل کر کہتی ہیں پاکستان چل۔ میں بڑا خوش قسمت تھا کہ مجھے گورنمنٹ کی جاب تھی، بڑی ٹاپ کلاس، ہر چیز نعمتیں۔ میں نے والدہ کو دیکھا، مجھے کہتی ہیں پاکستان چل، سارے ادھر آ گئے ہو، میں ادھر اکیلی ہو جاؤں گی، ایک ہی بچہ ہے۔ میں نے کہا امی جان، یہ دیکھیں نا میری گورنمنٹ کی نوکری آپ دیکھیں، اور پیسہ دیکھیں، نعمتیں دیکھیں، پھر میرے پورے فیملی کے ویزے آنا جانا سب گورنمنٹ کے ذمہ۔ انہوں نے ایک بات کہی، فرمانے لگی بیٹا پاکستان چل، میرا کہنا مان، میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، تجھے اللہ دنیا بھی وہیں بہت دے دے گا۔ میں نے فیصلہ کر لی، وہاں سے میں آیا، یہاں کر فیصلہ کر لیا، بس اللہ نے سب کچھ ہی دے رکھا ہے، شکر اس بادشاہ کا۔ تو دنیا وہی ملے گی الا ما کتب لہ، جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ وہ کب لکھی تھی؟ ہمیں صحت مند اور توانا بنانے کے بعد نہیں کہ اتنا کڑیل جوان ہے اور اب اس کو اتنا دنیا، نہ، جب ابھی ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تبھی لکھ دی تھی، تو اس کو اتنا کروڑ پتی بنانا ہے۔ نمبر 3، یہ تو تھا دنیا دار، اس کے 2 نقصان، اور تیسری دنیا اتنی ملنی، ایک پائی بھی اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، جو رب نے لکھ دی ہے زیادہ مل سکتی ہے؟ سوال کہتے ہیں سر کوئی دم جادو شادو ہو گیا، دم کریں شاہ صاحب، کیا ہوا؟ بالکل فائنل ہو رہا ہوتا ہے مکان، اور اس میں مجھے پتہ نہیں 25 لاکھ پرافٹ ہونا تھا، کینسل ہو جاتا ہے سودا۔ الا ما کتب، جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ 2 نقصان اور 2 فائدے، 3 نہیں، 2۔ اب یہ ایک اور پالٹی، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّةً، جس کی نیت آخرت کا حصول، سودا بھی کرتا ہے اتنا سچائی سے دونوں پارٹیوں کے سامنے، اور اپنا جو مزدوری ہے وہ لے لیتا ہے، اس لیے کہ دھوکے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آخرت کا حصول، دھوکے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آخرت کا حصول، سبحان اللہ۔ اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس نے کوئی دھوکہ نہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے شریعت غلط ہوئی نا، پھر جھوٹ کے بغیر گزارا، شریعت غلط ہو گئی نا۔ اور آپ سچ بول کر دیکھیں، اور میں نے پرسنل تجربے کیے ہیں، پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھمن صاحب ہیں، وقاص گھمن صاحب، یہ پراپرٹی والے، یہ اور میں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، اللہ کا کرنا، نہ انہوں نے وائلٹ اٹھایا نہ میں نے اٹھایا، جلدی میں نکلے، ایک مسجد کی بنیاد رکھ لی۔ رستے میں خیال آیا، کوئی میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں،
پیٹرول ہے؟ میں نے پہلا سوال کیا پیٹرول ہے؟ کہ جی پیٹرول ہے آنے جانے کا۔ چلو میں کہا اب واپس نہیں مڑتے، ہم نے بنیاد رکھنی ہے، مسجد بنانی۔ ہم گئے تو جاتے ہوئے پولیس نے مار دھاڑ شروع کی ہوئی تھی، اس نے ہماری گاڑی نہ روکی، واپس ہوئے نا اس نے تو سائڈ پہ لگا دو۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے انہیں اشارہ کیا کہ میری طرف آ جاؤ، ڈرائیور کو چھوڑو ادھر آؤ۔ وقاص گھمن صاحب گاڑی چلا رہے تھے، کہہ لیں گے سر لائسنس۔ میں نے سلیم صاحب کہا نہ لائسنس ایسے، نہ کاغذات، نہ شناختی کارڈ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ گاڑی چلانے والے کے پاس۔ ہم ایک مسجد کی بنیاد رکھنے آئے تھے، صبح جلدی میں نکلے، کپڑوں میں ہی رہ گیا رات والوں میں سب سامان۔ وہ کھڑا ہوا تھا نا سڑک پر، یقین جانے گاڑیوں کے سامنے اس نے زبردست سلوٹ مارا پاؤں نیچے رکھ کے، جیسے ملٹری والے مارتے ہوتے۔ کہتے ہیں ایسا سچا بندہ میں نے نہیں دیکھا، سر چائے پی جائیں تو ہماری خوش قسمت ہے کہ ہمیں جانے دیں مہربانی۔ اب وقاص صاحب مجھے کیا کہتے ہیں، شاہ صاحب میری تو جن دی کٹ دیتی سی۔ میں کیوں خیر ہے، جیسے کیا نا نہ شناختی کارڈ، نہ یہ کول، نہ میرے کو، نہ بٹوا، نہ پیسے، نہ لائسنس، نہ گڈی جگہ۔ کہنا گئے دو جیل آج تک۔ میں تو گیا میرا پیر بھی نال گیا۔ کہتے میری تو جان ہی نکال دی آپ نے، لیکن کمال ہے سچائی کا کہ اس نے سلوٹ مارا اور بڑی دل سے اس نے کہا چائے پیجیے، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی، صحیح اجازت دے۔ جھوٹ بولتے ہیں فلاں کرتے نہ، سچ بولیے۔ تو سچ کیا ہے؟ جو آخرت کا حصول، ہم نے جانا اوپر ہی ہے نا، اوپر ہی جانا ہے، آخرت کا حصول مجھے بھی اور آپ کو اللہ توفیق دے۔ تو جمع اللہ لہ امرہ، نمبر 1، اس کے سارے کام اللہ ترتیب سے بنا دیتا ہے، سارے کام ترتیب سے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے مسجد بنائی، کروڑوں روپے کی مسجد بنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کتنے کروڑ لگے؟ ٹرسٹ کا جو وہ اکاؤنٹ تھا وہ گورنمنٹ نے بند کر دیا، بند کر دو ٹرسٹ بھائی، چلو بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہیں نیب شیب، یہ کیا ہوتے ہیں ٹیکس والے، FBR، اتنا بڑا پھرلا آ گیا ان کا۔ اب کہاں سے بتاؤں بھی کون دے رہا ہے؟ جو دے رہا سلیم صاحب دے رہے ہیں، ان کو اندر کرواؤں۔ سبحان اللہ۔ میں پہلی مرتبہ دفتر میں گیا، چودھری صاحب کو ساتھ لے کے، سلمان صاحب کو، آؤ، میں نے کہا آؤ میرے کلاس فیلو، چلو بھائی۔ ہم گئے تو ایک آدمی نے نا ایسے دیکھا، مجھے بھی ایسے ہوا جیسے میرا یہ نمازی ہے۔ میں نے اسے اگنور کیا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہم اپنی پریشانی میں تھا، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے۔ اس نے کہا شاہ صاحب، جی السلام، شاہ صاحب کیسے آئے ہیں؟ میں اس دفتر میں ہوتا ہوں، میں آپ کا نمازی ہوں۔ اچھا جی مرحبا، یہ کاغذ، اس نے کہا لاؤ کاغذ، ادھر لاؤ، آپ گھر تشریف لے جائیں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ نے کام ترتیب کر دیا ہے نا۔ انہوں نے کاغذات لے لیے، چائے پلائی، ہم دونوں بھائیوں نے چائے پی، واپس آ گئے، بس اللہ نے ترتیب کر دی، مرتب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو آخرت کے لیے کیا نا، یہ آپ لوگوں کے پیسوں سے، اللہ ترتیب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وجعل غناہ فی قلبی، دل اس کا امیر کر دیتا ہے۔ دل امیر، آپ نے دیکھا نہیں غریب کتنا امیر ہوتا ہے؟ ایک چرپائی کے اوپر دوسری چرپائی، تیسری چرپائی، ایک بچہ، دوسرے بچہ، تیسرے بچہ، دل امیر ہے نا۔ مہمان آ کے اس نے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چٹنی وہی جو کھا رہا ہوتا ہے کہتا ہے آئیے آئیے کھانا کھائیے، دل امیر ہے۔ اور امیروں کا، جتنے بڑے امیر ہوں گے اتنا گلاس چھوٹا ہوگا ملک شیک کا۔ امیروں کے گھروں میں جاؤ نا، چھوٹے چھوٹے گلاس، اور غریب کے گھر میں جاؤ ٹھنڈے پانی کا اتنا بڑا گلاس، ایک ہی گلاس کافی۔ سبحان اللہ۔ وجعل غناہ فی قلبی، دل امیر کر دیتا ہے کہ شکر ہے مالک نے سائیکل دے رکھی ہے، گاڑی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، شکر ہے اس بادشاہ کا۔ دل امیر ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کا دل امیر کر دے۔ اب رہی دنیا، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی، کہتے مجھے بھی لے لو، کہتا نہیں نہیں مسجد میں دے آتا ہوں پیسے۔ دنیا ذلیل ہو کر، کیوں؟ وہ لکھ دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کریم یہ 2 نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے کام مرتب کر دے سارے، اور دل ہمارا امیر کر دے، بھر دے
اور جو 2 سزائیں ہیں اللہ ہم سب کو دنیا داری سے محفوظ فرما، اور 2 سزائیں اس سے بھی محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔